بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم اللہ کے سوا کوئی بھی الہ نہیں، وہ زندہ ہے، سب کو تھامنے والا، نہ اسے اونگ آتی ہے اور نہ نیند، ہر لحاظ سے اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں۔ کس کی مجال ہے کہ وہ اس کے آگے شفاعت کے لیے لب کھولے مگر اس کی اجازت سے۔ جانتا ہے جو کچھ مخلوقات کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے، اور وہ سارے اس کے علم میں سے کسی حقیر چیز کا بھی احاطہ نہیں کر سکتے مگر جو وہ چاہے۔ اس کی قدرت بڑی وسیع ہے آسمانوں میں اور زمین میں، اور زمین و آسمان کی حفاظت کرنا اس کو تھکاتا بھی نہیں، اور وہ بلند و بالا ہے، عظمتوں والا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
گزشتہ خطبے میں آیت الکرسی کی تفسیر اور تشریح کے سلسلہ میں میں نے عرض کیا تھا آیت الکرسی کی ابتدا میں اللہ نے ایک دعویٰ پیش کیا اور وہ دعویٰ ہے اللہ لا الہ الا ہو، کہ اس پوری کائنات میں میرے سوا الہ بننے کے لائق ہو میں نے یہ بھی بیان کیا تھا کہ مشرکین مکہ اور امام الانبیاء خاتم النبیین رحمت للعالمین حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو اختلاف اور جھگڑا تھا وہ بھی اسی کلمے کے بارے میں تھا۔ مشرکین عرب اللہ کی ذات کے بھی قائل تھے، اللہ کی صفات کے بھی قائل تھے، اللہ کو پکارتے بھی تھے، اپنی زمین کی پیداوار میں اور جانوروں میں بطور نظر و نیاز اللہ کے نام کا حصہ بھی نکالتے تھے۔ مشرکین عرب 40 سال تک میرے نبی کو صادق کہتے رہے، امین کہتے رہے، آپ نے یہ پیغام سنانے سے پہلے صفا کی پہاڑی پر مکے والوں کو اکٹھا کیا
چادر ہلائی، سارے جمع ہو گئے۔ آپ نے پوچھا، میں نے تم میں 40 سال کا ایک طویل عرصہ گزارا ہے، اس میں میرا بچپن ہے، جوانی ہے، تجارت ہے، بکریوں کا چرانا ہے، شام کا سفر ہے، شادی ہے، معاملات ہیں۔ تم میں میرے بچپن کے یار کھڑے ہیں، میری جوانی کے ساتھی بھی کھڑے ہیں۔ بچپن اور جوانی کے یاروں سے یاروں کی باتیں چھپی ہوئی نہیں ہوتی۔ حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، 40 سال کے اس عرصے میں تم نے مجھے سچا پایا یا جھوٹا؟ میری زندگی کی سفید چادر پر کوئی داغ، کوئی دھبا؟ ساری قوم کہتی ہے جربنا لک مرارا ما رأینا فیک الا صدقا۔ آمنہ کے جائے، ہم نے بارہا تیرا تجربہ کیا ہے، ہم نے تجھے ہمیشہ سچا ہی پایا۔ اللہ کا نبی ماں کی گوشت سے لے کے قبر تک جانے تک، قبر میں جانے تک چھوٹے بڑے گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ بس صرف ایک اشارہ کروں گا، کتنے لوگ اس کی تہ میں پہنچتے ہیں، اس جملے کا مزہ لیتے ہیں۔ اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ ماں کی گوشت سے لے کے قبر میں جانے تک ہر قسم کے گناہوں اور غلطیوں سے پاک ہونا، یہ صفت امامت کی نہیں، نبوت کی ہے۔ پتہ نہیں کتنے لوگ سمجھ پائے۔ یہ معصوم ہونا صفت کس کی ہے؟ نبی کے علاوہ کوئی صحابی معصوم نہیں۔ معصوم ہونا صفت نبوت کی ہے۔ صحابہ محفوظ ہیں، اگر ان سے کبھی کوئی غلطی اور گناہ ہو جائے نا تو قرآن نے ان کو پہلے پروانہ دیا، لہم مغفرتن، کہ ہم نے انہیں کیا کر دیا ہے؟ معاف کر۔ اس پیغام کے سنانے سے چند لمحے پہلے وہ لوگ کہتے ہیں تو صادق ہے، امین ہے۔ پھر انہوں نے کہا
ہمیں تیری صداقت پر اتنا یقین ہے کہ ہماری آنکھیں دھوکہ کھا سکتی ہیں، تیری زبان جھوٹ نہیں بول سکتی۔ اس کے بعد میرے نبی نے کہا میں اللہ کا رسول ہوں، انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ کسی نے پتھر نہیں مارا، کسی نے فتویٰ نہیں لگایا، کسی نے پھبتی نہیں کسی، کہنے لگے اللہ کا رسول ہے تو پیغام سنا۔ کیا پیغام لایا ہے؟ میرے نبی نے 4 حرفوں میں پیغام دیا، لا الہ۔ پھر کیا ہوا؟ بولو، جو تاریخ کی کتابیں پڑھتے رہتے ہو، سیرت کی کتابیں پڑھتے رہتے ہو، بولو پھر کیا ہوا؟ پتھروں کی بارش، فتوے، پھبتیاں۔ پھر ایک اشارہ کرنے لگا ہوں، وقت نہیں نا کہ میں تھوڑا سا ہٹ جاؤں اور اس طرف چلا جاؤں، پھر اشارہ کروں گا۔ پہلا پتھر اس بندے نے مارا تھا جس نے میرے نبی کی پیدائش پر میلاد منایا تھا۔ کون تھا وہ؟ میلاد بھی جھنڈیاں لگا کے نہیں، لونڈی آزاد کر کے۔ اگر تو سچ کہتی ہے کہ میرے مرحوم بھائی کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے تو میں نے تجھے آج وہ نبوت کے پیغام کو برداشت نہ کر سکتا۔ پتھر بھی مارا، بددعا بھی دی، تبا لک سائر الیوم الہذا جمعتنا، تیرا سارا دن برباد ہو جائے، اس لیے بلایا تھا۔ ایک منٹ کے لیے تصور تو کرو یار، جس بندے نے 40 سال احترام دیکھا ہو، لوگ کہتے ہیں وہ صادق ہے، وہ امین ہے، اور آج اس پر پتھروں کی بارش ہے، سکا چچا بد دعائیں دے رہا ہے۔ میرے نبی پریشان ہوئے، اللہ نے فرمایا میرے نبی پریشان بھی نہ ہو، جواب بھی نہیں دینا۔ اس کو آپ نے جواب نہیں دینا، تیرے اور میرے درمیان معاہدہ ہو گیا ہے، فرش پہ تو نے میرا گلہ برداشت نہیں کرنا اور عرش پہ میں نے تیرا گلہ برداشت نہیں کرنا، اس کو جواب میں نے دینا ہے۔ اللہ نے پھر اس کے منہ پہ جواب مارا، تبت یدا ابی لہب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ نہ اس کا مال کام آئے گا، نہ اس کی کمائیاں کام آئیں گی۔ پھر پتھروں کی بارش ہوئی، پھر فتوے، کذاب ہے۔ کیونکہ رمضان کے جمعے پہ کچھ نئے لوگ آ جاتے، کچھ باتیں میں ایسی بیان کرتا ہوں جو لوگ سنتے رہتے، آواز آئی کذاب ہے، مجنون ہے، جادوگر ہے، شاعر ہے۔ ایک لمحے کے لیے سوچو تو صحیح یار، بیان کرنا بھی آسان ہے، سننا بھی آسان ہے۔ میں مسجد سے باہر نکلوں اور کوئی بندہ مجھے دیکھ کے کہے او کذاب، میرے دل پہ کیا بیتے گی؟ میں سڑک سے، دروازے سے باہر نکلوں، بندہ مجھے کہتا او پاگل، مجھے کہے آج کے کسی خطیب کو کوئی کہے مجنون اور کذاب، کیا بیتے گی؟ جبکہ
میرے جیسے لوگ، میرے جیسے لوگوں سے یہ پوری دھرتی بھر جائے، کعبہ کے رب کی قسم ہے، آمنہ کے لال کی جوتی کے نیچے جو ریت کے ذرے لگتے ہیں، ایک ذرے کا بھی مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ کیا حیثیت ہے میری؟ آمنہ کے لال کے مقابلے میں کیا حیثیت ہے کسی عام عالم کی، کسی خطیب کی، کسی ولی کی، کسی پیر کی؟ مجھے کوئی کذاب کہے تو مجھے تکلیف ہوگی، بس وہ جملہ کہنا چاہتا ہوں، پسند آئے نئے لوگوں کو تو میری تائید کر دیں۔ مجھے کوئی کذاب کہے، میں گناہگار ہوں، خطا کار ہوں، مجھے تکلیف ہوتی ہے مجھے۔ اور یہاں کذاب اس ہستی کو کہا جا رہا ہے جس کا کلمہ پڑھنے والا بھی صدیق اکبر کہلایا کرتا تھا، اسے کہا جا رہا ہے یہ کذاب ہے، جس کے ماننے والوں کو قرآن نے کہا اولئک ھم الصادقون، کہ اس کا کلمہ پڑھنے والے بھی کیا ہیں؟ انہیں کہا جا رہا ہے یہ کذاب ہے، مجنون ہے، شاعر ہے، جادوگر ہے۔ پھر میٹنگیں ہوتی ہیں، قید کر دو، شہر سے نکال دو، قتل کر دو۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، انہوں نے بیٹھ کے تدبیر کی، قید کر دو، شہر سے نکال دو، قتل کر دو۔ اللہ کہتے ہیں عرش پہ میں نے بھی ایک تدبیر کی، میں اپنے نبی کے ایک بال کو بھی بیکا نہیں ہونے دوں گا۔ واللہ خیر الماکرین، اللہ کی تدبیر بہتر۔ جتنے لوگ یہاں آئے ہو، جو مجھے سننے والے ہیں، ہمیشہ سننے والے ہیں، وہ تو سنتے رہتے ہیں، وہ میرے مخاطب بھی نہیں۔ جو نئے لوگ آئے ہو، خدا لگتی بات کہنا جو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، یہ جو میرے نبی نے پیغام دیا تھا لا الہ الا اللہ، یہی تھا نا؟ اس میں کہیں تھا کہ 360 بت جو بیت اللہ میں رکھے ہوئے ہیں ان کے سجدے نہ کرو؟ بولو بولو بولو، یہ تو وپار دی گل ہے، یہ تو علم کی بات ہے، علم آپ کے پاس ہے تو بولو میرے ساتھ۔ اس کلمے میں کہیں دور دور تک نظر آتا ہے کہ 360 بت جو بیت اللہ میں رکھے ہوئے ہیں ان کے نام کی نظر و نیاز نہ دو؟ ہے اس کلمے میں؟ انہیں مت پکارا کرو مصیبتوں میں، وہ پکارے نہیں سنتے، وہ تمہارے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، وہ مختار نہیں ہیں، وہ عالم الغیب نہیں ہیں، انہیں مت پکارو۔ ہے کہیں؟ پھر انہیں تکلیف کیوں ہوئی؟ اگر میرا سوال بنتا ہے اور آپ کو اس کا جواب نہیں آتا تو پھر آج تک ماتم کریں نا اپنا کہ علماء نے ہمیں کبھی کلمے کا معنی ہی نہیں بتایا۔ اور اگر سوال نہیں بنتا تو اہل علم لوگ بولیں کہ نہیں جی یہ سوال نہیں بنتا، میرا نبی ان کے ٹھاکروں کا نام نہیں لیتا، میرا نبی یہ نہیں کہتا ان کے سجدے نہ کرو، ان کی نیازیں نہ دو، ان کو پکارو نہیں، وہ مدد نہیں کر سکتے، وہ پکار نہیں سنتے، میرا نبی ان کے معبودوں کا، ٹھاکروں کا نام تک نہیں لیتا، پھر آگ کیوں لگی؟ پھر یہ اختلاف کیوں ہو گیا؟ پھر پتھروں کی بارش کیوں ہوئی؟ اگر نئے آنے والے لوگوں کو اس کا جواب نہیں آتا تو بندیالوی خود جواب دیتا ہے، آگ اس لیے لگی وہ عربی دان تھے، عربی ان کی مادری زبان تھی، وہ الہ کا مینا
وہ جانتے تھے الہ کون ہوتا ہے، جو انشاءاللہ میں آج آپ کو اردو میں سمجھاؤں اور قرآن کے رنگ میں سمجھاؤں گا انشاءاللہ، کیونکہ ہم اردو جاننے والے ہیں، پنجابی جاننے والے ہیں، ہم تو عربی نہیں ہیں۔ وہ عربی دان تھے، عربی ان کی مادری زبان تھی، وہ الہ کا معنی، الہ میں کون سی صفتیں پائی جاتی ہیں یہ وہ جانتے تھے۔ انہوں نے دیکھا آگے الہ ہے، پیچھے لا ہے۔ پیچھے کیا ہے؟ آگے اللہ ہے، اس کے ساتھ بچا ہے تو صرف اللہ بچا ہے۔ انہوں نے سمجھ آ گئی اس کلمے دا مطلب اے وے جڑے 360 بیت اللہ چ رکھے ہوئے نا انہاں دے پلے، ان کو سمجھ آ گئی۔ اور ہماری زبان کیا ہے؟ اردو۔ اور الہ کس زبان کا لفظ ہے؟ آپ کو عربی کا کیا پتہ ہے؟ آپ نے اس کا معنی کیا نہیں کوئی معبود، معبود تو اردو کا لفظ ہے نا، عربی ہے نا، عربی کا ترجمہ پھر عربی میں۔ پھر آپ نے اور آسان کیا نہیں کوئی عبادت کے لائق، عبادت کا لفظ کیا ہے؟ عربی۔ آپ نے معنی کیا پرستش، وہ فارسی ہے۔ آپ نے معنی کیا پوجا، وہ ہندی ہے۔ نہ آپ فارسی جانتے ہیں، نہ ہندی جانتے ہیں، نہ عربی جانتے ہیں، نہ اردو جانتے ہیں، اس لیے ہمارا کلمہ گو لا الہ الا اللہ بھی پڑھتا رہتا ہے، قبروں پہ سجدے بھی کرتا رہتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں نے کوئی ان کو الہ مانا ہے، الہ تو میں اللہ کو مانتا ہوں۔ وہ لا الہ الا اللہ بھی پڑھتا رہتا ہے، اللہ کے سوا اوروں کے نام کی نظریں نیازیں، وہ کہتا ہے میں نے کوئی ان کو الہ مانا ہے، الہ تو میں نے۔ کتنے بڑے بڑے علماء آج مختلف چینلوں پہ آ کے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ شرک تو تب بنتا ہے جب الہ مانو تو سمجھاؤ تو صحیح نا لوگوں کو کہ الہ ہوتا کون ہے، پھر پتہ چل جائے گا کہ الہ مانتے ہیں یا الہ بتاؤ تو صحیح نا لوگوں کو، الہ کا معنی کیا ہے، الہ کا مفہوم کیا ہے۔ میں چاہوں الہ کا مفہوم بیان کرتے ہوئے میں 20 گھنٹے اس پر صرف کر سکتا ہوں، یہ اتنا وسیع مضمون ہے، خدا گواہ ہے، 20 گھنٹے۔ اور میں چاہوں نا تو اللہ نے مجھے توفیق دی ہے کہ وہ 20 گھنٹوں کا مضمون میں 20 منٹوں میں بیان کروں، لیکن آپ کی توجہ میری طرف۔ میں نے پچھلے جمعے بھی کہا تھا، پھر کہتا ہوں، جس کسی کو شک کو کہ الہ کا معنی بندیالوی نے صحیح نہیں کیا، آئے میں قرآن سے اسے ثابت کر کے 20 آیتوں سے ثابت کر کے دوں، الہ کا یہی معنی کیا ہے قرآن نے۔ مجھے موقع ملا تو میں ایک آیت پڑھوں گا آج، آپ بھی انشاءاللہ فیصلہ کریں گے۔ میں پھر آپ کو صرف یقین دلانے کے لیے کہتا ہوں، ممبر پہ کوئی بندہ ایسی بات نہیں کر سکتا، کوئی بندہ ممبر پہ ایسی بات نہیں کر سکتا، جھوٹا بندہ۔ اگر دنیا میں مجھ سے نہ پوچھ سکو تو بندیالوی کا گریبان قیامت کے میدان میں رب کے سامنے بھی حاضر ہے، پوچھ لینا، رب کے سامنے پوچھ لینا، اس نے الہ کا یہ معنی کیا تھا، صحیح کیا تھا۔ میں آپ کو چند منٹوں میں سمجھا دوں، لیکن آپ کی توجہ پوری طرح میری طرف رہنی چاہیے۔ 2 صفتیں صرف الہ کی ہیں، الہ ہی میں پائی جاتی ہیں، قرآن اس پر گواہ ہے۔ 2 صفتیں صرف کس کی ہیں؟ الہ کی، الہ کی۔
الہ کے علاوہ کسی میں نہیں پائی جاتی، صرف الہ میں پائی جاتی ہیں، جس میں وہ دو صفتیں مان لی جائیں یا دو میں سے ایک مان لی جائے، اسے کیا مان لیا؟ شاباش شاباش، چاہے زبان سے کہے یا میں اس پر ایک دلیل دینا چاہتا ہوں زبان سے کہنے نہ کہنے۔ قرآن نے عیسائیوں کا نظریہ ذکر کیا، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے علماء کو اور اپنے پیروں کو اللہ کے سوا رب بنا لیا۔ اربابن کیا بنا لیا؟ رب بنا، یہ قرآن کہتا ہے۔ حاتم تائی کا بیٹا عدی عیسائی مذہب چھوڑ کے مسلمان ہو، اس نے یہ ایت پڑھی، اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل، وہ میرے نبی کے پاس آئے، اس نے کہا یا رسول اللہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ عیسائیوں نے اپنے علماء کو پیروں کو رب بنا لیا۔ میں عیسائی رہا ہوں، عیسائیوں میں کوئی اپنے علماء کو رب نہیں کہتا، کوئی اپنے پیروں کو رب نہیں مانتا، تو یہ قرآن کیا کہتا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا عدی یہ بتا، جس چیز کو تمہارے عالم حلال کہہ دیتے تھے تم بغیر دلیل کے حلال مان لیتے تھے؟ عدی نے کہا جی بالکل۔ اور جس چیز کو وہ حرام کہہ دیتے تھے تم بغیر دلیل کے حرام مان لیتے تھے؟ اس نے کہا جی بالکل۔ میرے آقا نے فرمایا یہی معنی ہے رب بنانے کا۔ سمجھ رہے ہو کہ کوئی نہیں سمجھ رہے؟ زبان سے تو وہ بھی رب، لیکن حلال حرام کرنا یہ صفت کس کی تھی؟ رب کی۔ رب کی جب انہوں نے اپنے مولوی اور پیروں میں مان لی تو گویا کہ انہوں نے کیا بنا لیا؟ دو صفتیں صرف رب میں پائی جاتی، صرف الہ میں پائی جاتی، الہ کے علاوہ کسی نبی میں، ولی میں، پیر، فقیر، فرشتہ، جن، زندہ، مردہ، بڑا، چھوٹا، کسی میں بھی وہ صفتیں صرف الہ میں پائی جاتی۔ ان میں پہلی صفت یہ ہے کہ جس کے لیے یہ تعظیم کر رہا ہوں، ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوں، احرام باندھ رہا ہوں، حجر اسود کو چوم رہا ہوں، صفا و مروہ کے درمیان بھاگ رہا ہوں، قربانی کا جانور ذبح کر رہا ہوں، جس کے لیے یہ تعظیم کر رہا ہوں میں اس کو نہیں دیکھ رہا اور وہ مجھے، پہلی سے۔ اب آپ کہیں وہ عالم الغیب ہے، کیا عالم الغیب، اس سے کوئی چیز بھی زمین و آسمان کی مخفی اور پوشیدہ نہیں۔ یہ پہلی صفت ہے کس کی؟ شاباش شاباش شاباش، کس کی؟ نماز میں ہم ہاتھ باندھتے ہیں، باندھتے ہیں، عبادت نہیں، عبادت ہے، عبادت ہے۔ آپ چلے جائیں گھر، والد صاحب کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جائیں، عبادت بنے گی؟ کیوں نہیں بنے گی؟ پیچھے وہ عقیدہ نہیں، کیا جس کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوں میں اس کو نہیں دیکھ رہا اور وہ مجھے، اس عقیدے نے ہاتھ باندھنے کو کیا بنایا تھا؟ عبادت بنایا۔ یہ پہلا عقیدہ ہے۔ وہ عالم الغیب ہے، تو عالم الغیب ہونا صفت کس کی ہے؟ الہ کی۔ الہ کی، ابھی اللہ کی طرف نہیں جانا، وہ بعد میں کروں گا۔ یہ صفت کس کی ہے؟ الہ۔ دوسری صفت جس کے لیے یہ تعظیم کر رہا ہوں
نظر و نیاز دے رہا ہوں، طواف کر رہا ہوں، حجر اسود کو چوم رہا ہوں، صفا مروہ کے درمیان بھاگ رہا ہوں، قربانی کا جانور ذبح کر رہا ہوں، وہ مختار کل ہے. کیا ہے؟ مالک ہے، قادر ہے، مقتدر ہے، قدیر ہے. میرا نفع نقصان اس کے ہاتھ میں ہے. یہ دوسری صفت ہے. متصرف ہونا، مختار کل ہونا، قادر ہونا. کتنی صفتیں ہو گئی؟ پہلی صفت کیا ہے؟ زور سے بولو گا. عالم الغیب ہونا. دوسری صفت کیا ہے؟ مختار کل ہونا. یہ دو صفتیں الہ میں پائی جاتی ہیں. کس میں؟ الہ میں. یہ دو صفتیں صرف الہ کی ہیں، الہ کے علاوہ کسی میں نہیں پائی جاتی، نہیں پائی جاتی. چونکہ یہ دونوں صفتیں صرف اللہ کی ہیں، اس لیے اس کائنات کا الہ بھی صرف ہو. یہ دو صفتیں اگر کسی نبی میں مان لی، کسی ولی میں مان لی، کسی فرشتے میں مان لی، اسے میرے حالات کا پتہ ہے، وہ میری پکار کو سن رہا ہے، وہ میرے حالات کو جان رہا ہے، میرا نفع نقصان اس کے ہاتھ میں ہے. کسی نبی ولی میں یہ صفت مان لی تو اس کو کیا مان لیا؟ زور سے بولو. اور کلمے میں کیا کہا تھا؟ میں اس پر قرآن کی ایک آیت بطور دلیل پیش کرنا چاہتا ہوں. آپ یہ نہ کہیں اپنی طرف سے بات کر گیا ہے. یہ سورت آل عمران ہے، تیسرا پارہ ہے، سورت آل عمران ہے، اور اس کی آیت نمبر 5 ہے. پچھلے جمعے بھی کہا تھا، آج پھر کہتا ہوں. گھروں میں جائیے، کوئی قید نہیں. جس عالم کا ترجمہ تیرے گھر میں ہے اٹھا. بندیالوی بڑا فراخ دل خطیب، کبھی سفارش نہیں کر رہا کہ دیوبندی عالم کا ترجمہ اٹھا. نہیں، دیوبندی عالم، بریلوی عالم، شیعہ عالم، اہل حدیث عالم، جس کا ترجمہ تیرے گھر میں ہے اٹھا. فیس بک کے ذریعے، یوٹیوب کے ذریعے میری یہ تقریر پتہ نہیں کہاں سے کہاں تک پہنچے گی. جو میری ماں، بہن، بیٹی، بھائی، بزرگ اسے سنے. بندیالوی ہاتھ جوڑ کے اپیل کرتا ہے، خدا کے لیے قرآن اٹھاؤ. سورت آل عمران کی آیت نمبر 5 اٹھاؤ. بندیالوی نے الہ کا معنی کیا ہے، اس پر قرآن کی دلیل دینا چاہتا ہے. اللہ نے کہا ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء. کچھ لفظوں کا ترجمہ آپ کریں گے، آپ کریں گے تو ذرا تسلی ہو جائے گی. بے شک اللہ لا یخفی، یخفی اس سے کوئی چیز مخفی نہیں. لا یخفی کا کیا میں نے؟ اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں. فی الارض، اللہ اکبر. اس کی تہ میں تو یار اترو. زمین میں کیا کچھ ہے؟ اللہ کہتی ہیں کوئی تنکا، کوئی ذرہ، ریت کا کوئی ذرہ، پہاڑ کا کوئی کنکر، کوئی مکھی مچھر، کوئی چینٹی کیڑا مکوڑا، انسان کے جسم پہ اگنے والے بال، درختوں پہ لگنے والے پتے، گھاس کے اگنے والے تنکے، زمین کی کوئی چیز مجھ سے چھپی ہوئی نہیں. کون سی صفت کا ذکر ہو رہا ہے؟ تھوڑے جہے مولوی آئی تسی بھی بنو یا کس صفت کا ذکر ہو رہا ہے؟
کوئی چیز اس سے مخفی نہیں. علامہ ابن قیم نے لکھا، سمجھانے کے لیے لکھا، میں بولتا جاؤں اس کی تہ میں اترتے چلے جاؤ، تہ میں اترتے چلے جاؤ. علامہ ابن قیم کہتا ہے کالی رات ہو، پھر کالا جنگل ہو، پھر کالے بادل ہو، اس جنگل میں کالے رنگ کا پتھر ہو، اس کالے رنگ کے پتھر پہ چلنے والی کالے رنگ کی چیونٹی ہو. رات کالی، بادل کالے، جنگل کالا، پتھر کالا، چلنے والی، بولو تو صحیح ہے، یہ چیونٹی ریت پہ چلے پاؤں کے نشان نہیں چھوڑتی، ریت پہ چلے پاؤں کے نشان نہیں چھوڑتی، کالے رنگ کے پتھر پہ چلے، اللہ اس کے قدموں کی آہٹ کو سنتا بھی ہے، چھوڑے ہوئے نشانات کو دیکھتا بھی ہے. یہ صرف رب کی ہے، اللہ کے سوا عالم الغیب ہو کوئی نہیں. قرآن اس پر گواہ ہے. میں اس پر کتنی آیتیں پڑھتا چلا جاؤں. ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء وما یسقط من ورقۃ الا یعلمها. کوئی درخت کا پتا ٹہنی سے ٹوٹ کے زمین کی طرف نہیں آتا. تہ میں تو اترو یار، تہ میں تو اترو. یوں ہی سن لیا آپ نے. پت جھڑ کا موسم ہو، افریقہ کے جنگلوں، پت جھڑ کا موسم ہو، افریقے کے جنگلوں، پتے گر رہے ہیں اربوں کی تعداد میں، اربوں کی تعداد میں. وما یسقط من ورقۃ، کوئی پتا ٹہنی سے ٹوٹ کے نہیں گرتا. الا یعلمها، مگر میں اس کو جانتا ہوں. صرف اس پتے کو نہیں جانتا ہوں، ٹہنی سے ٹوٹنے کے بعد زمین پہ آتے ہوئے راستے میں کتنی کروٹیں بدلی ہیں اسے بھی جانتا ہوں. ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء. زمین و آسمان کی کوئی چیز مجھ سے پوشیدہ. کون صفت کا ذکر ہوا؟ هو الذی یصورکم. واہ قرآن، مولا شکر ہے تو نے قرآن بھی بھیجا تھا. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. وہی ہے، ذرا وہی ہے کہ لفظ میں تو غور کرو یار. وہی ہے جو ماں کے پیٹوں میں تمہاری تصویریں بناتا ہے، کیف یشاء، جس طرح چاہتا ہے. کوئی نقشہ نہیں. تین اندھیرے ہیں، تین. فی ظلمات ثلاث، ثلاث کا معنی کرو. ماں کے پیٹ کا اندھیرا، رحم کا اندھیرا، اس جھلی کا اندھیرا جس جھلی میں لپیٹ کے ہم تیری تصویریں بنا رہے تھے. پھر کیسا بنایا؟ پانی کے قطرے پہ نقشہ جما رہا ہے. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. وہی ہے جو ماں کے پیٹوں میں تمہاری تصویریں بناتا ہے جس طرح چاہتا ہے. کون صفت آ گئی؟ کون صفت آ گئی؟ مالک میں ہوں، مختار میں ہوں، متصرف میں ہوں، قادر میں ہوں، مرضیوں کا مالک میں ہوں. جس طرح چاہتا ہوں کرتا ہوں. آدم کے پہلے بیٹے سے بنانا شروع کیا، آج تک بنا رہا ہوں. 8-9 انچ کا چہرہ،
दो आंखें, एक नाक, दो अबरू, होंठ, थोड़ी, एक बंदे की शक्ल दूसरे से मिलने भी नहीं देता होगा, अंगूठों के निशान मिलने नहीं देते। हद हो गई है ना कुदरत की, हद हो गई ना कुदरत की। उसे छोड़कर लोग किन से मांग रहे हैं, उस हस्ती को छोड़ के किन को पुकार रहे हैं, उस हस्ती को छोड़ के किन के मुताले कह रहे हैं हमारा दामन भर दो, हमारी मुश्किलें हल कर दो, हमारी तकलीफें हल कर दो। हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफ यशा, जिस तरह चाहता है तस्वीरें बनाता है। दोनों सिफ्तों को जिक्र किया। आगे जो मैं नतीजा निकालने लगा हूं, जो रब ने नतीजा निकाला, ये जब मैं आयत पढ़ू ना आप समझ जाएं अल्लाह इलाह समझाना चाहते हैं। इलाह कौन होता है? अल्लाह कहती है आलिमुल गैब भी मैं हूं, जमीन और आसमान की हर चीज जानने वाला मैं हूं, मां के पेटों में नक्शे जमाने वाला मैं हूं, मुख्तारे कुल भी मैं हूं। तो फिर ला इलाहा इल्लाहू, फिर अल्लाह ने नतीजा निकाला अगर ये दो सिफ्तें मेरी हैं तो फिर मानो मेरे सिवा इलाह बनने के लायक हो। ये मस्जिद की झोली के लिए अहबाब आपके पास आए। पिछले खुतबे में मैंने अपील की थी, हर जुमे पे बंदा अच्छा नहीं लगता। मैं भी अपनी आदत बदलूं ते तुसा भी अपनी आदत बदलो। अपील जोरदार होवे ते तां पैसे कढ़ने, जोरदार अपील ना हो तो पैसे नहीं कढ़ने। इस रवश को बदलो यार। बस जितना पिछले जुमे डाला है ना उससे कुछ ज्यादा कर, ज्यादा नहीं करते तो उतना जरूर कर जितना आपने पिछले जुमे, आपको पता होगा 100 डाला है, 500 डाला है, 10 डाले हैं या 20 डाले हैं या 1000 डाले हैं। यहां लोग बैठे होंगे जो 5000 भी डाल सकते हैं, 10,000 भी डाल सकते हैं, उनके लिए वो 10,000 कोई वक़्त नहीं रखता। तो मैं ज्यादा अपील नहीं करता। ठीक है, तैयार है आप इस पर? चलें। ज़कात के लिए मैंने पिछले जुमे भी अर्ज किया, आज फिर अपने मुक्तदियों से कहना चाहता हूं, जो हमारे मुवाहिद दोस्त, अगर आपने हमारे साथ ताउन नहीं करना तो फिर दूसरे मसलक के लोगों ने तो हमारे साथ ताउन नहीं करना, वो तो हमें मिटाने पे तुले। ये मदरसा खत्म हो जाए, ये मरकज खत्म हो, तो हमारे जो मुवाहिद दोस्त हैं, खास करके मुआविया मस्जिद के जो नमाजी हैं, जुमे के जो नमाजी हैं, वो अपनी पूरी ज़कात, उशर, फितराना वो जमा कराएंगे सामने गेट पर। किसी वक्त भी आप वहां आ सकते हैं, सामने गेट पर बंदा वहां मौजूद रहता है, तो आप आए और अपनी रकम वहां आप जमा कर। हाँ जी, आपको समझ आई बात या नहीं है? आ गई समझ? इलाह की कितनी सिफ्तें हैं? ये सिर्फ किस में पाई जाती है? जिसमें मान ली जाए, उसको क्या मान लिया? इलाह। मैं कुरान पाक की एक आयत पढ़ना चाहता हूं जहां अल्लाह ने इलाह का मायना किया है। ये 20वां पारा है और 20वें पारे का पहला सफ़ा है। सूरत नमल है और सूरत नमल की आयत नंबर 62 है। 20वें पारे का पहला सफ़ा है, सूरत नमल की आयत नंबर 62 है। आपको खुली इजाजत, मेरे तर्जमे पे एतबार नहीं करना, मैं करूंगा तर्जमा, लेकिन आप घरों में जाएंगे, जिस आलिम का तर्जुमा आपके घर में है आप उठाएं। अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआहो, भला कौन है जो लाचार, मजबूर और बेकस आदमी की पुकारे सुन के उनको जवाब देता है।
کون ہے وہ؟ اللہ جو پوچھ رہے ہیں تو بولو تو صحیح. اللہ کی توحید کی بات آئے نا، اللہ کی توحید کی بات آئے نا تو میری طرف توجہ کرو یار. اللہ کی توحید کی بات آئے نا تو خوش ہوا کرو، جواب دیا کرو اللہ عرش پہ خوش ہو رہا ہو. تمہیں اس مسئلے کی اہمیت کا پتہ ہی نہیں، تم جانتے ہی نہیں ہو کہ یہ مسئلہ توحید اور شرک سے بچ جانا بخاری کی حدیث ہے، بخاری کی. کہ قیامت کے دن کچھ لوگ الگ تھلگ کھڑے ہوں، اللہ ان سے پوچھیں گے کیوں کھڑے ہو؟ وہ کہیں گے ننگ تازرو ربنا، ہم اپنے رب کے انتظار میں کھڑے، ہم اپنے رب کے. اللہ کہیں گے وہ تو میں ہوں، وہ تو میں ہوں. اب یہ مواحد لوگ ذرا فخر میں آ جائیں گے، خوش ہوں گے نا، رب سامنے، رب کہتے ہیں یہ تو میں ہوں. تو وہ کہتے ہیں مولا ہم نے ساری زندگی تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنایا تھا، پکارا تھا تو صرف تجھے پکارا تھا، نظر و نیاز مال میں دی تھی تو تیرے نام کی دی تھی، یہ پیشانی جھکائی تھی تو صرف تیرے سامنے جھکائی تھی، مالک مختار سمجھا تھا تو صرف تجھے سمجھا تھا. اللہ تعالیٰ کہیں گے پھر میں اپنا حجاب ہٹانے لگا ہوں اور میں تمہیں اپنے چہرے کی یہی زیارت کروانا چاہتا ہوں. یہ مسئلہ بڑا عظیم مسئلہ ہے. امن یجیب المضطر اذا دعاہ، بھلا کون ہے جو مجبور بے کس کی پکارے سن کے ان کو قبول کرتا ہے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور تکلیف کو ہٹا دیتا ہے. جس مقصد کے لیے پکارا، تکلیف دکھ مصیبت ہٹا دیتا ہے. اللہ کہنا چاہتے ہیں مجبور کی پکاریں مصیبتوں میں، دکھوں میں، تکلیفوں میں سننے والا میں ہوں، اس تکلیف کو ہٹانے والا میں ہوں. یہ کہنے کے بعد اللہ کہتی ہیں اِلٰہٌ مع اللہ، اِلٰہٌ مع اللہ، اگر یہ صفت میری ہے تو پھر اللہ کے سوا کوئی اور الہ ہو سکتا ہے؟ اللہ کیا بتانا چاہتے ہیں؟ اس نظریے سے کسی کو پکارنا کہ وہ غائبانہ میری پکار کو سنتا ہے، یہ پکارنا اس کو الہ بنانا ہے. تبھی تو اللہ آگے کہہ رہے ہیں اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے؟ اگر پکارے میں سنتا ہوں. اللہ بتانا چاہتے ہیں جو پکارے سننے والا ہے وہ کون ہے؟ وقت چونکہ بڑا محدود ہوتا ہے نا، اسی پر میں ایک بات پیش کرنا چاہتا ہوں. جو ہمارے پرانے حضرات ہیں وہ تو فوراً سمجھ جائیں، جو نئے لوگ ہیں وہ تھوڑا سا ذہن تازہ کریں، اللہ کرے انہیں بھی سمجھ آ جائے. کشتی ہے، دریا ہے، اس کشتی میں زندہ پیغمبر ہے. تمہیں یہ کوئی نہیں سنائے، تمہیں ہمیشہ کس سے کہانیاں سنائیں گے. کشتی ہے، دریا ہے، کشتی میں زندہ پیغمبر ہے. اٹھا سورت انبیاء، قرآن پاک نے کئی جگہ اس واقعہ کو ذکر کیا. کشتی گرداب میں آئی، ناموافق ہوائیں چلی، موجیں اٹھی. لوگوں نے کہا
کوئی بندہ مالک سے بھاگا ہوا ہے، اس کو نکالنا ہے، قرآن اندازی کرو۔ قرآن اندازی کی گئی، قرآن نکالا گیا، نام کس کا نکلا؟ بولو تو صحیح یار، بولو تو صحیح۔ حضرت یونس کا۔ لوگ کہنے لگے نہیں، پیغمبر کی صورت، اس کے چہرے کی نورانیت، حسن و جمال، معصومیت، انہوں نے کہا یہ صورتیں سمندر اور دریاؤں میں ڈالنے کے قابل ہیں، دوبارہ قرآن اندازی کرو۔ دوبارہ قرآن اندازی کی گئی، نام پھر کس کا نکلا؟ انہوں نے کہا نہیں، تیسری بار قرآن اندازی کرو۔ تیسری بار قرآن اندازی کی گئی، نام پھر کس کا نکلا؟ بولو تو صحیح۔ اب یہاں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، انشاءاللہ آپ کو سرور آ جائے گا۔ ہم تو توحید کو بیان کرنے والے لوگ ہیں، ایک دونی دونی تے دو دونی چار، نکھری ہوئی اور نتھری ہوئی، نکھری ہوئی اور نتھری۔ تیسری بار جب نام نکلا نا حضرت یونس کا، گل انج بن گئی، اللہ دا پیغمبر کشتی دے وچ باہوے، کشتی ڈوب دیے، پیغمبر کو نکالو، کشتی بچتی ہے۔ اللہ نے مسئلہ سمجھایا، اے لوگوں، کشتیوں کا ڈبونا اور کنارے لگانا یہ نبیوں ولیوں کے نہیں، میرے اختیار میں ہے، میرے اختیار میں۔ اگر یہ نبیوں کے اختیار میں ہوتا، وہ کشتی کبھی گرداب میں نہ آتی جس میں کون بیٹھا ہوا تھا؟ بولو تو صحیح یار۔ نبی بھی زندہ، یہ تمہیں کوئی نہیں سنائے گا۔ یہ منبر و محراب کا غدار طبقہ تمہیں نہیں سنائے گا، وہ تمہیں سنائیں گے 12 سال کا بڑھو یا بیڑا، پیر نے کنارے لا دیتا، وہ تمہیں سنائیں گے، وہ تمہیں سنائیں گے بہاول الحق تے بیڑا حق، وہ تمہیں سنائیں گے معین الدین چشتی تے لادے پار کشتی، وہ تمہیں سنائیں گے قصے اور کہانیاں۔ 12 سال کا بیڑا پہلے ڈبو دیا، پھر کنارے لگا دیا۔ لوگوں میں سے کوئی طالب علم کالج کا، یونیورسٹیوں کا، کوئی پروفیسر، کوئی ٹیچر اس عالم سے نہیں پوچھتا مولانا کس کتاب میں لکھا ہوا ہے، کیا سند ہے اس کی، کوئی سند پیش کرو، کہاں سے بارات آ رہی تھی، کہاں جا رہی تھی، دولہے کا نام کیا تھا، دلہن کون تھی، وہ کون، کوئی حوالہ دے مولانا، حوالہ، کوئی حوالہ نہیں، قصہ ہے، کہانی ہے۔ میں نے گزشتہ جمعے بھی کہا، آج پھر کہتا ہوں، تمہارے نصیب میں قصے اور کہانیاں ہیں، ہمارے نصیب میں رب کا قرآن ہے۔ پیغمبر کشتی کے اندر ہے، کشتی گرداب میں ہے، لوگوں نے اٹھایا، پیغمبر کو باہر پھینک دیا۔ اللہ نے ایک مچھلی کو کہا لقمہ بنا، لکڑ ہضم، پتھر ہضم، میرے پیغمبر کا ایک بال بھی بیکا نہیں ہونا چاہیے، اس واسطے ایئر کنڈیشن کمرہ بن تے تیرنا بھی نہیں۔ میرے نبی کو ہچکولے آئیں گے، نیچے جا کے بیٹھ جا، قرآن بولا، اللہ کا پیغمبر مچھلی کے پیٹ میں، بنادا فی الظلمات، حضرت یونس نے پکارا 3 اندھیروں میں۔ اگر آپ کی توجہ ہو نا، الہ کا معنی تو یوں سمجھ آ جائے، اگر توجہ ہو تو حضرت یونس نے پکارا 3 اندھیروں میں، مولا میری پکاریں سن لے، مولا تیرے سوا سننے والا کوئی نہیں،
मौला इस जेल के फाटक को खोलने वाला कोई नहीं, इस पेट से, मछली के पेट से रिहाई देने वाला कोई नहीं, मुश्किलें हल करने वाला कोई नहीं, मेरा दुख दूर करने वाला कोई नहीं। एक लफ्ज भी नहीं कहा नबी ने, एक लफ्ज भी नहीं कहा अल्लाह के नबी ने, मौला मेरी पुकारे सुन, मुसीबत दूर कर, सख्ती हटा, कैद का दरवाजा खोल, कुछ भी नहीं कहा। सारियां गल्लां दी इक्को गल कीती, ला इलाहा इल्ला अंता, तेरे सिवा इलाह कोई नहीं, तेरे सिवा इलाह कोई नहीं। हजरत यूनुस बताना चाहते हैं जेड़ा मछली दे पेट दे बिचों पुकारा सुनदा होवे उसको इलाह कहते हैं। मजमून तो रह गया है, वक़्त चूंकि कम होता है, आइंदा जुमा इंशाल्लाह यहीं से शुरू करें। आप कोशिश करेंगे कि 12:45 बजे तक आएं, इब्तिदा में शामिल होंगे तो फिर आपको मजमून की समझ आएगी। ये थैलेसीमिया एक मूजी और जानलेवा मर्ज है। सरगोदा में तकरीबन 550 बच्चे इसका शिकार हैं सरगोदा में, जिन्हें गाय बगाए खून की ज़रूरत रहती है और रमज़ान में ये कमी हो जाती है, तो उन बच्चों की मौत भी वाक़ हो सकती है। अगर उन्हें खून न मिले तो उन माजूर बच्चों की मौत भी वाक़ हो सकती है। आज एक कैंप लग रहा है 17 ब्लॉक चौक में, रफीका अस्पताल के करीब। तो ये इफ्तारी के बाद लगेगा और रात 12 बजे तक ये कैंप जारी रहेगा। जो लोग इस पोजीशन में हैं कि वो खून दे सकते हैं तो वो ज़रूर इस कार खैर में हिस्सा लें। इंसान के मरने के बाद जिस्म और रूह का ताल्लुक रहता है या कि नहीं रहता? नहीं, जिस्म यहाँ रह जाता है और रूह आलम बरज़ख में होता है। कुरान कहता है फ़युम से कुल्लती कज़ा अलैहिल मौत, जिस पर मौत का फैसला करते हैं उसकी रूह को बंद कर लेते हैं। फिर अल्लाह ने जहाँ क़यामत का जिक्र किया वहाँ अल्लाह ने फरमाया वइज़न नुफूसो ज़ुव्विजत, क़यामत का दिन वो होगा जब रूहें जिस्मों के साथ मिलाई गई। मेरा बाग फरोख्त हुआ, मैंने जनवरी में उसका उशर दिया, अब उस रकम पर ज़कात भी अदा करना पड़ेगी। देखें, मैंने कई मरतबा लोगों को समझाया कि ज़कात देने का एक दिन मुकर्रर कर लो। ज़कात तब फ़र्ज होती है जब बंदा साहिब निसाब हो और उस पर 1 साल गुजर जाए। अब हम में से किसी को भी पता नहीं कि मैं कब साहिब निसाब हुआ, कोई याद नहीं, तो लिहाजा एक दिन मुकर्रर कर। मैंने खुद 15 रमज़ान का मुकर्रर किया हुआ, मैंने खुद 15 रमज़ान को मैंने हिसाब करके ज़कात निकालनी होगी। आप कोई दिन मुकर्रर कर लें, 10 रमज़ान, 15 रमज़ान, और रमज़ान ज़रूरी भी नहीं। अब 14, मसलन मैं अपनी मिसाल देता हूँ, 14 रमज़ान को मेरे पास 1 करोड़ रुपया था। सच ना समझ लेना, 1 करोड़ रुपया था, समझाने के लिए कह रहा हूं। 14 को कोई एतबार नहीं। 14 की शाम को मैंने वो रकम कहीं खर्च कर दी, उसमें से मैंने 50 लाख खर्च कर दिए, तो 15 तारीख को मैंने 50 लाख की ज़कात दी। आसान काम। 16 रमज़ान को मेरे पास फिर करोड़ आ गया, कोई एतबार नहीं। अब उस पर अगले साल तो आप एक दिन मुकर्रर कर लें कि मैंने अपनी ज़कात फलां दिन निकाल ली, उससे एक दिन पहले का भी कोई एतबार नहीं, एक दिन बाद का भी कोई एतबार। जिसका उशर आपने निकाला है और वो रकम आपके माल में माल में शामिल हो गई है, तो आप उसकी ज़कात अदा करेंगे। जी दे जी अज़ान।